من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ انسان کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے تو جس کے اندر جتنی زیادہ اس کی تعلیم اور تربیت رہتی ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت رہتی ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، فین بند کر دی، تو تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جتنی زیادہ اچھی رہے گی اتنا ہی زیادہ انسان باکمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تم جنت کے لائق بن جاؤ، اور جنت کے لائق بننے کے لیے تقویٰ کی تربیت حاصل کرنا ہے یہاں پر۔ اور تربیت جو ہوتی ہے وہ تربیت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تربیت یہ ہے کہ آپ نے بچے کو بچپن سے کہا یہ کرو یہ اچھی بات ہے، 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 یہ مت کرو یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مت کرو یہ گندی بات ہے، یہ مت کرو یہ غلط بات ہے، یہ مت کرو۔ امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ اور تربیت کا دوسرا طریقہ کہ پچھلے اچھے لوگوں کے، اعلیٰ لوگوں کے آپ قصے بیان سنیں یا لوگوں کو سنائیں جن کی تربیت کرنا ہے، تو ان کو قصے سنائے، روزانہ قصہ سنائے ایک سے ایک لوگوں کا، تو ان قصوں کی اور کہانیوں کے سنتے سنتے بھی ایک آدمی جو ابھی تربیت سے کوڑا تھا وہ سنتے سنتے بہت سی باتیں اس میں سیکھ لیتا ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن مقدس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے توحید، اور دوسری ہے رسالت، اور تیسری ہے آخرت۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انشاءاللہ بات آئے گی۔ پہلے بات یہ کہہ دوں کہ قرآن پاک کی تفسیر یہاں پر شروع ہو رہی ہے، اللہ اس کو مبارک کرے۔ ختم قرآن ہونے تک اللہ تعالیٰ پوری قرآن کریم کی تفسیر ہمیں سنانے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی زندگی میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائے۔ جب قرآن پاک کی تفسیر قرآن میں شروع ہوئی تھی تو ہم نے یہی دعا کیا، اور بہت دن تک یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ کا شکر ہے زیادہ تر لوگ 1-2 چھوڑ کر کے سارے لوگ بقید حیات تھے 12 سال تک، اور 12 سال میں انہوں نے قرآن پاک کی پوری تفسیر مکمل کیا قرآن پاک میں۔ تو یہ قرآن پاک کی تفسیر آج الف لام میم سے نہیں شروع ہو رہی ہے پہلے پارے سے، بلکہ سورہ یوسف سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف ساری صورتیں مبارک ہیں قرآن مقدس کی، اور ساری آیتیں مبارک ہیں، لیکن سورہ یوسف کی برکتیں ایک الگ ہیں، ایک خاص ہے اس کی برکتیں۔ علماء نے لکھا ہے بچے جو حافظ قرآن بننے والے ہوں وہ اگر سورہ یوسف سے شروعات کرتے ہیں تو قرآن پاک کا حافظ بچہ جلدی ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بھتیجے، ہمارے بھائی صاحب نے چھوٹے بھتیجے کو حافظ قرآن جو بنایا ہے تو اس کو سورہ یوسف سے شروع کروایا۔ تو سورہ یوسف سے میں نے اس لیے شروع کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے ان نیک بندوں کی برکت والی باتیں کچھ ہم کو مل جائیں، تاکہ اس کی برکت سے قرآن پاک کی تفسیر یہ سورہ یوسف سے شروع کرنے کی برکت سے قرآن پاک کی تفسیر آپ حضرات کی زندگی میں، ہماری زندگی میں عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ سورہ یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ سورہ یوسف قرآن مقدس کی ایک عظیم الشان ممتاز صورت ہے۔ اس صورت کی میں جب تفسیر قرآن مجید کرتا ہوں تو جو روحانی فائدے ہیں اور جو جسمانی فائدے ہیں وہ بھی بتاتا رہتا ہوں۔ بعض علماء کی رائے، بعض عاملین کا کہنا یہ ہے، اللہ والے بھی ہیں، صاحب نسبت تھے اور عملیات میں بھی ماہر تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کا لڑکا نہ ہوتا ہو، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہوں، اور اگر وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اس کو بچہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے دے دیتا ہے۔ اور بعض جگہ ہم نے ایک آدھ جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر جو ہے حاملہ عورت سورہ یوسف کی تلاوت روزانہ کرے تو لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کی برکت سے وہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ سورہ یوسف اگر کوئی آدمی جیل میں ہے اور قرآن پاک کی روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سورہ پڑھنے کی، اس سورہ کی تلاوت کی کنٹینیو برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جیل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانے کے لیے توحید اور آخرت، رسالت، 3 چیپٹر ہیں پورے قرآن میں۔
اس کے علاوہ چوتھا ہے ہی نہیں کچھ۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائبات بیان کیے ہیں، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، چرند پرند کے بہت سی باتیں آئیں گی۔ اور رسالت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور آخرت کو سمجھانے کے لیے جنت اور جہنم کے، جنت کی ساری نعمتیں کھول کھول کر بیان کی اور جہنم کے سارے عذاب کھول کھول کر بیان کیے آخرت کو سمجھانے کے لیے۔ تو قصے سمجھانے کا، قصے بیان کرنے کا اللہ کا مقصد یہاں یہ ہے کہ قرآن مقدس میں قصے اس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ شفقت کے طور سے، شفقت کے پلیٹ فارم سے، شفقت کے ذریعے جو بہت سے لوگ اس قصے سنتے سنتے اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، بعض لوگ مطلب ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں، لیکن ان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، پڑھتے 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 نیک بن گئے، اور نیک بن گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں جو بھی، ہماری سوسائٹی میں جو برائی ہے، غلط باتیں ہیں، اس کو دور کریں۔ پھر وہ دور کرنے کا عزم مصمم کر لیتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، وہ اپنی دھن میں شامل کر لیتے ہیں زندگی کی۔ پھر ہوتا ہوتے ایک دن وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں وہ ساری برائیاں ختم ہوں، اور ہم پوری تبدیلی یہاں پر پیدا کر دیں، انقلاب برپا کر دیں۔ پھر اس کی وجہ سے بعض لوگ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے، کہ یہ صاحب یہ کہاں کا ہے، ہمارے یہاں یہ پدت سے یہ چلی آئے، انہیں نئی بات کر رہا ہے، مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ حال، یہ منظرنامہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی تربیت من جانب اللہ مکمل ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے علاقے میں جب وہ ساری برائیوں کے خلاف بولنے لگے تو پورا شہر، پورا سماج کیا ہوا؟ ان کا دشمن بن گیا۔ اور پھر آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ ایک پوری دنیا ہر طرح کی برائیوں میں رچی بسی تھی، اور حضور علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا، حضور نے ایک نئی بات شروع کیا کہ اب بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، اب شراب نہیں پی جائے گی، اب کسی کی عزت اچھالی نہیں جائے گی، اب ڈکیتی نہیں پڑے گی۔ اب سب لوگوں کو عجب لگا، لوگ اسی کے اس پر مخالفت میں اتر آئے کہ یہ کہاں سے نئی بات۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ قصے، بہت سے لوگوں کی تربیت قصے کی سنتے سنتے ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے اندر، یہ سورت کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ مکہ المکرمہ میں کچھ یہودی آئے۔ وہ یہودیوں کی عادت تھی ہمیشہ جو ہے حضور کو چین سے نہ بیٹھنے دینا، کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے اور بڑے ماہر تھے، جانکار تھے، تو انہوں نے کچھ سوالات اللہ کے رسول سے کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور محمد بنو اسماعیل کے ہیں، بنو اسرائیل کا مطلب یعقوب کی اولادوں میں سے ہیں، اور محمد کی کیا ہیں؟ بنو اسماعیل کی اولادوں میں سے ہیں، لہذا یعقوب کی اولاد یوسف کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو بتا دیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو نہیں بتا پائیں گے۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ بتائیے، وہ یوسف ایک نبی تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کیا بھنگڑ تھا ان کا؟ تو حضور علیہ السلام نے فوراً یہ صورت پوری آئی، حضور نے پوری صورت تلاوت کیا، ایسا 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 یہ وہ۔ دوسری روایت میں امام زہاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کی ہی روایت بیان کیا ہے کہ بعض صحابہ آئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول بہت زیادہ روزانہ قربانی اور آزمائش کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، روزانہ نئے نئے حالات آتے ہیں، روزانہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی ہمارے ذہن ہمارے بڑے الجھنوں میں آ گئے ہیں، کوئی قصہ سنائیے تاکہ موڈ فریش ہو جائے۔ صحابہ نے کہا تو حضور علیہ السلام کے پاس یہ جبریل امین یہ صورت لے کے آئے، اور حضور نے یہ صورت ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی۔ قصے کا مطلب کیا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ نے اس سے پہلے والی آیت صورت میں فرمایا کہ ہم اے نبی، ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی نبیوں کا، رسولوں کا قصہ ہم آپ کے پاس اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ ارے بھائی یہاں کی مٹی ایسی ہی ہے جی، یہاں کا ماحول ایسا ہی ہے، آپ کو چلنا پڑے گا اسی طرح، چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سر کا ماحول بنے گا۔ اور یہ دیکھیں گے صاحب تفسیر میں 4 ہی لوگ آئے، چلو بند کر دو اٹھا کر کے، ارے آج 4 آئیں، 40 آئیں گے، کچھ دن میں 400 آئیں گے، لیکن اس کو دیکھ کر کے، ماحول دیکھ کر کے آپ جو ہے مطمئن نہ ہوئیے، دل نہ چھوٹا کریے۔ تو اے پیغمبر، ہم آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے رسولوں کا قصہ آپ کے سامنے سناتے ہیں۔
وجاءک فی ھذ الحق، اور یہ قصہ جو رہتا ہے نا اس یہ حق کی جانب سے رہتا ہے، اللہ کی جانب سے یہ قصہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور اس میں نصیحتیں اور بڑی عبرت کی باتیں رہتے ہیں سمجھداروں کے لیے، مومنین کے لیے بڑی نصیحت کی پوائنٹ کی باتیں ملتی رہتی ہیں، آگے ان کے لیے آئیڈیل تیار ہو جاتا ہے سیدھا راستے کے لیے، تو اس لیے ہم قصے سناتے ہیں۔ سورہ یوسف کے بارے میں بھی یہی بات ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کیا جواب میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے یہ صورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ سورہ الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ترجمہ آپ حضرات نے بار بار سنا ہے۔ ہمارے مفسرین میں سے ایک ممتاز مفسر علماء دیوبند میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے پائپ کے بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ان کی تفسیر بھی بہت انوکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، لکھا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی کھانا اچھا کھلا دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ رحم ہے نا۔ صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فلم دیکھ کر کے سوئے، نہ معلوم کتنے گناہ کر کے سوئے، پھر صبح وہ اٹھاتا ہے اور باقاعدہ نیوان اٹھاتا ہے بہترین فریش طبیعت کے ساتھ، اور پھر چائے بھی پلاتا ہے، وقت پر ناشتہ بھی کراتا ہے۔ ورنہ اگر ایک بیٹا باپ سے کے سامنے سے تھالی چھین لے، اچھا اب کی دیکھوں، پھر گلاس کا پانی بھی گرا دے، اب کی دیکھتا ہوں میں، پھر اس کے بعد کھانا نہ کھانے دے، اوپر سے الٹا سیدھا گالی بھی ہو، تو باپ ایک بار دو بار چار بار درگزار کرے گا، بعد میں کیا کرے گا؟ گھر سے باہر نکالے گا، مارے گا، پولیس کمپلینٹ سب کرے گا نا۔ لیکن اللہ نہ کسی سے کمپلینٹ کرتا ہے نہ کسی سے شکایت کرتا ہے، بلکہ ایک بار رحم کرتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار اب تک ہم لوگ ہمارے اوپر رحم کر چکا ہے۔ ہزاروں ہمارے گناہ ہو چکے ہیں، اور ہر گناہ پر اللہ نے کوئی پکڑ نہیں کیا، کوئی نعمت کو ہم سے اللہ نے چھینا نہیں، نہ تو محروم کیا کسی نعمت سے۔ اللہ کو حق تھا نا کہ بھائی اگر ناشتہ ہم اگر اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر آفس میں ہم ٹائم پر نہ جائیں تو آفس کی چائے جو صبح ملتی ہے وہ نہیں ملے گی، صاحب آپ وقت پر آئے نہیں اس لیے چائے غائب۔ لیکن اللہ نے ہائے ہائے ہائے، اللہ کیسا رحم کرنے والا ہے کہ تم نے پورے سال فجر کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی وہ ناشتہ برابر دیتا رہتا ہے، برابر صحت دیتے رہتا ہے، آپ گولی کھاتے ہیں شفا دیتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ قرآن مقدس کے حروف ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اس کا معنی معلوم نہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے عاجز کر دیا ہے، بندے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جس کا معنی ہم نے نہیں بتایا اپنے نبی کو، نبی بھی نہیں بتایا صحابہ کو، اور صحابہ سے لے کر کے آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑے مفسر، بڑے سے بڑے مدقق، ہزاروں تفسیر لکھی گئی، لیکن کسی کے اندر مجال نہیں ہوئی ہے ایسے حروف کا معنی متعین کر لیں۔ اس لیے اللہ نے ان حروف کے معنی نہ بتا کر کے گویا کی بندوں کو عاجز کر دیا ہے۔ کیوں عاجز کر دیا ہے؟ جیسا کہ کفار مکہ کرتے تھے کہ ہم اس کی قرآن تم نے عربی زبان میں لائے، ہم بھی ایسی بنا سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کو اگر ہمت ہے تو تم سارے عرب کو جمع کر لو اور ایک آیت لے آؤ۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ایک آیت، تو کیا اس کا تم معنی متعین نہیں کر سکتے ایسے حروف کا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح آیتیں ہیں، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ مبین قرآن مقدس کی صفت ہے، یعنی اس کی ساری آیتیں، ساری باتیں کھلی کھلی ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی پچھلی کتابوں کا مطالعہ کرے، توریت، زبور، انجیل کا، ایک تو ہے ہی نہیں، اور اگر آ جائیں بفرض محال اگر آ جائیں اور سامنے رکھے اور اس کو پورا پڑھے اور اس کو پڑھے گا قرآن مقدس، تو اس میں بہت سی باتیں شارٹ کٹ ہیں، مبہم ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور لیکن اس کے مد مقابل قرآن پاک کی میں ہر بات اور ہر آیت اور ہر چیز کھلم کھلا ہے، کوئی بھی چیز اس میں چھپائی نہیں گئی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی ایک صفت یہ بھی ہے، کیا ہے؟ مبین ہے، یعنی وہ کتاب واضح کی آیتیں ہیں، یہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں۔ کیوں نازل کیا عربی زبان میں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس کہاں پہ نازل ہوا؟ عرب میں، عرب کے شہر مکے میں، اور وہاں کی زبان کیا تھی؟
عربی تھی، اور وہاں کے لوگ مخاطب تھے، زبان عربی زبان والے تھے، اور قرآن انہی سے مخاطب تھا، اس لیے عربی زبان میں اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے لیے سمجھنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہاں اگر کسی اور زبان میں قرآن پاک آیت نازل ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ صاحب نبی کیا پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان الگ ان کی زبان الگ، ہم کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے شروع دن سے یہ نظم بنایا ہے کہ جس زبان میں نبی کی ضرورت تھی اسی زبان میں اس نبی کو بھیجا ہے، اسی زبان میں اللہ کے پیغامات، اپنے پیغامات اللہ نے بھیجا ہے، تاکہ کوئی قوم یہ الزام نہ رکھ سکے کہ آپ کو اللہ نے کچھ کہا ہوگا اور یہاں کچھ کہہ رہے ہیں۔ قرآن عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں قصہ، سب سے اچھا قصہ، قصے تو بہت آئے ہیں قرآن مقدس میں، لیکن سب سے اچھا قصہ اس لیے ہے کہ اس کی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اچھا قصہ کہ اس میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، حاسد کا ذکر بھی ہے، محسود کا بھی ذکر ہے، حاکم کیسے رہے وہ بھی اس میں ہے، محکوم کیسے رہے وہ بھی اس میں ہے، خادم کیسا رہے وہ بھی اس میں ہے، مخدوم کیسا رہے وہ بھی اس میں ہے، بادشاہ کیسا رہے اس کی بھی رہبری ہے، رعایا کیسی رہے اس کی بھی رہبری ہے، ظالم کے لیے بھی ہے، مظلوم کے لیے بھی ہے، مریض کے لیے بھی ہے، اور شفا پانے والے کے لیے بھی ہے، صحت مند کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے، سماج کے ہر طرح کے طبقے کے لیے اس میں مکمل رہبری ہے۔ اس قصے کے اندر سمجھنے والوں کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس لیے بہت مرتبہ علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، خاص طور سے ہمارے مشائخ جتنے ہیں، مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی ہیں، یہ ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بیان میں آپ جائیے تو بیان جب ان کا ہوتا ہے تو ایسا بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے لگتا ہے میرے گھر کی منظر کشی حضرت کر رہی ہیں۔ قرآن مقدس کی اس قصے میں اور بہت سی جگہوں پر یہ کوئی انوکھی ساری باتیں نہیں ہیں کہ صاحب اس میں آسمان کے اوپر کی ساری باتیں ہوں یا زمین کے نیچے کی ساری باتیں ہوں، اس میں وہی ساری باتیں آئیں گی جو آپ سوچیں گے کہ ارے یہ تو قصہ ہمارے سامنے ہو چکا ہے، میں تو اس طرح کا منظر دیکھ چکا ہوں، وہی ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ تو اس لیے احسن القصص ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کے سب سے اچھا قصہ ہونے کی کہ اس کے اندر سورہ یوسف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مقدس کی بعض صورتوں میں بہت سے پاروں میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت سی جگہوں پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت سی جگہوں پر ہے، اور دیگر نبیوں کا قصہ بہت سی جگہوں پر ہے، بہت سی قوموں کا قصہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے یہ پورا کا پورا A to Z پورا اسی صورت کے اندر ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کا پورا قصہ سورہ کہف میں ہے، اور سکندر ذوالقرنین کا پورا قصہ سورہ کہف میں ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا پورا قصہ سورہ کہف میں ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اسی میں بیان کیا گیا۔ کسی اور پارے میں کچھ بھی تذکرہ نہیں ہے، اگر نام آئے گا تو صرف حضرت یوسف کا نام آئے گا، باقی ان کی زندگی کی پوری کہانیوں میں سے کوئی حصہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے احسن القصص فرمایا، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے جاننے والوں میں نہیں تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ حضور کو کائن ما کان کا علم ہے، حضور عالم الغیب تھے، تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ ہم نے جو بتا رہا ہوں میں، ہم جو بتا رہے ہیں اب آپ جاننے والے ہیں، اس سے پہلے آپ جاننے والے نہیں تھے۔ معلوم کیا ہوا، یہ قصہ بھی اور یہ قرآن بھی یہ اللہ کی وحی ہے۔ رسول کے بعد جو کچھ آیا وہ کیا ہے؟ رسول ہے، وہ وحی ہے۔ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ رسول کی شان امی ہونا ہے۔ رسول کی شان کیا ہے؟ امی ہونا ہے۔ امی ہو کر کے علم کا دریا بہا دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کار چلانا نہیں جانتا، پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ کار نہیں چلاتا، اور ایک صاحب کار ہمیشہ دوڑائے رہتے ہیں۔ اب وہ کار روزانہ چلاتے ہیں، سب کو معلوم ہے یہ کار چلاتے ہیں، ابھی آئے ہیں۔ ایک آدمی کار چلایا ہی نہیں ہے، پورا گھر جانتا ہے، پوری بستی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اچانک کار چلانے لگوں یا بائک لے کر کے یہاں پر آ جاؤں ملکہ ہاسپٹل، اب لوگ کہیں گے ارے
مفتی صاحب کہاں سے بائک چلانے لگے؟ لوگ تعجب کریں گے۔ اب اچانک ہم نے بائک کبھی پکڑا ہی نہیں، اور بائک پکڑا اور کیک مارا اور چل دیے۔ اب آپ بتائیے یہ اچانک پکڑ کے چلانا اور بالکل صحیح چلانا یہ کمال ہے، یا جو روزانہ چلاتا ہے وہ کمال ہے؟ کس پر تعجب کریں گے؟ جو اچانک پکڑا بالکل صحیح صحیح چلا رہا ہے، کہیں گرا نہیں، کچھ نہیں۔ ارے بھائی وہ کمال والا ہے نا، جس نے کوئی وہ ہنر سیکھا نہیں اور بغیر سیکھے اچانک بالکل کپڑا صحیح سل دیا، تو کیا یہ ہنر ہے نا، وہ کمال ہوگا۔ اور ایک ٹیلر ہے، اور ٹیلر مشہور ہے اور وہ روزانہ کپڑا سلتا ہے، تو اس پر تو لوگ تعجب نہیں۔ لیکن ایک آدمی کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں، اور وہ ہے بھی حقیقت کہ وہ کپڑا سلنا جانتا ہی نہیں، اور وہ اچانک مشین پر بیٹھے اور پورا کپڑا صحیح سل دے، تو وہ لوگ تعجب کریں گے یہ کیا اس کا کمال ہے صاحب؟ جس میں تو ایسا ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، امام الانبیاء سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا، آپ امی تھے، لیکن امی ہونے کے باوجود دنیا کے سارے پڑھے لکھوں کو آپ نے فیل کر دیا، پہلے والوں کو بھی بعد والوں کو بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہی آپ کا کمال ہے، یہی آپ کا کمال ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امی کیسے ہیں گے، امی کیسے آپ عالم الغیب ہیں، اس لیے اللہ نے کیا ہے اس کی وضاحت کر دیا کہ آپ اس سے پہلے جاننے والے نہیں تھے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْغَافِلِينَ، اب ہم نے آپ کو بتایا۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں جو بیان کر رہی ہیں، یہ آیت لانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھو ہم یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کر رہے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی قرآن کی کاپی، قرآن کی اصل اوریجنل کاپی کہاں پہ ہے؟ لوح محفوظ میں، جو ایک بارگی اللہ نے تیار کیا، پھر رفتہ 23 سال کی مدت میں، ایک بارگی کا مطلب رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مقدس اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کے بعد رفتہ اللہ نے پورا قرآن کو 23 سال کی طویل مدت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو اس قرآن اس قرآن کی ڈائری سے یہ قصہ نقل کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے قرآن عربی نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور ہم اس میں سے سب سے اچھا قصہ اس قرآن کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وامامنا مرشدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ساری لغزشوں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما، قرآن و سنت کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرما، اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی خشیت، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، رضائے کامل عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو یا اللہ قرآن سے سب کا تعلق عطا فرما، یا اللہ سب کے دل میں قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی چاہت عطا فرما، قرآن کے سمجھنے کا شوق اور ذوق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کے شوق اور ذوق عطا فرما، قرآن مقدس سے سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ امت کا تعلق یا اللہ قرآن سے کروانے کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ امت کے حالات پر رحم فرما دیجیے، امت کے اعمال پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، شریک ہونے والوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ختم قرآن تک یا اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے فیصلے فرما دیجیے، اس سلسلے کو ٹوٹنے، رکنے، بند ہونے سے مکمل حفاظت فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما دیجیے، ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، ہمارے ملک سے ظلم کو اور ظالموں کو ختم فرما دیجیے، دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ختم فرما دیجیے، فتنے اور فتنوں کو ختم فرما دیجیے، شریروں اور شرارت کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ملک کی حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کے مدارس، مساجد، معابد، مراکز کی حفاظت فرما دیجیے، مقابر کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی طاقتیں اٹھ چکی ہیں یا اللہ غیب سے ان کی سرکوبی فرما دیجیے، ان کی آن بان شان کو ختم فرما دیجیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے غیب سے فیصلے فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما دیجیے، اس کے تقدس اور اس کی عظمت میں بے انتہا اضافہ فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ایک ایک لمحے کی قدردانی کی سعادت نصیب فرما دیجیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔